الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں و دوستوں، اسلام نے طہارت کو ضروری قرار دیا، حتیٰ کہ طہارت کو نصف ایمان سے تعبیر کیا۔ اسلام میں طہارت و نظافت اور پاکیزگی صفائی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور طہارت اختیار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب مسجد قباء میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف و توصیف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث شریف: حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور مرفوع حدیث اس طرح آتی ہے، الطہور نصف الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ شریعت اسلامیہ نے طہارت و پاکیزگی اور صفائی کے اہتمام کے پیش نظر استنجا، وضو، غسل، لباس، مکان کی طہارت کے متعلق تفصیلاً ہدایت دی ہے۔ قضائے حاجت و استنجا کی ادا: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پشت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنا کپڑا نیچے اٹھاتے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہوتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم پیخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کریں، یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو چاہیے کہ پردہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور جنیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ واللہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔